لاہور کی ہانٹیڈ پلیسز مری کا ہاسٹل تھا اس کو ڈی کوڈ کیا تھا. ایسی پلیسز ہیں جو کہ ہانٹیڈ ہیں جہاں پر بندہ جائے تو اس کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں. مری میں میرے پاس 200 روزانہ جنات آ رہے ہیں. کوئی جن آ رہا ہے, کوئی دلہن تیار ہے تو اس کے اندر جن گھسا ہوا ہے. لڑکی پیپر دینے جا رہی ہے, اس کے اندر جن گھسا ہوا ہے. ثانی آبادیوں میں کبھی بھی نارمل جنات نہیں آتے. شرارتی, شر پسند, جھگڑالو, نان مسلم. جنات ان کے بارے میں یہ بھی سنے کہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں. دنیا میں 99 بڑا سوڑی یہ جھوٹ بولتے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو جنات ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں. نہیں جانتے. اگر کوئی بندہ ڈرا نہیں ہے تو یہ انسانی جسم کے اندر نہیں جا سکتا. جیسے ہی خوف آئے گا انسان کے جو برین کے کیمیکل پوری طرح سر جن ہوتا کس طرح کا, شکل کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کسی نے جن دیکھے تو اس نے ایک بات کی کہ وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے. جنات کا اصل جسم جو 8 سے 10 سال کے بچے کے برابر. یہ آج سے 30 سال پرانی بات ہے. نہ گاڑی, نہ بنگلہ, نہ ٹانگر, کچھ بھی نہیں تھا. یہ 3 کلومیٹر کا سفر میں نے پیدل کرنا تھا. جب میں روڈ پہ چل رہا تھا میرے پیچھے نا گھوڑے کی نانے کی آواز ہے. سیاہ رات ہو, سنسان سڑک ہو, بڑے بڑے درخت ہو, لئیم شیم, کوئی چیز آپ کے پیچھے چھن چھن کر رہی ہے تو میں پیچھے دیکھو کچھ نہیں ہے. گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئے. یہ کرتے کیا خوف طاری کرتے ہیں. یہ فراڈ جھوٹ ہے. ہمیں اویئر ہونا چاہیے, ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھو. اگر پھر دوسری بات اگر ایسی حاضری ہوئی نا, آپ ایک کام کریں, آپ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات آفا سب تو منما خلقناکم سے شروع ہوگی. آپ یہ بابا پڑھنا شروع ہو جائیں, وہ چیخے مارتے بھاگ جائیں گے. بابا نہیں, کوئی فراڈی سی جو انسانی جسم میں آیا ہوا. بانپور میں بچی کے اندر حاضری ہوئی تو میں تھا بیٹھا اسٹوڈنٹ کو میں نے چل جا تو پھوک شوک مار. جب اسٹوڈنٹ کو نے پھوک ماری, انہوں نے اسٹوڈنٹ کو چپیٹ ماری, اسٹوڈنٹ لڑکیاں لگا چلا گیا. لاہور پہ 2 ایسے مزارات ہیں جو جنات پہ حکمرانی کرتے ہیں. ایک ہے چند چراغ ولی مقبرہ جہانگیر پہ, ان کے 250 سے 2500 قبیلے ہیں جنات کے. بادشاہی مسجد کے اندر نیک مسلمانوں کی بہت بھی آبادی ہے. اور جو موتی مسجد ہے شاہی قلعے کے اندر, وہاں پہ بہت زیادہ جنات ہے. اگر کچھ جب فیل کرے تو وہاں پہ ان کے جنات, تو وہاں پہ جنات کی ایسی کثرت ہے باغ جنات کے اندر کہ وہاں پہ بادشاہ تو ان کا بابا ترت مراد ہے. جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, جہاں پہ کوئی دعا کرے فوری طور پہ کہتے ہیں ترت مراد کا مطلب فوری قبول. جیسے دعا کی نہیں اگلے دن آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پبلک مسٹریز میں خوش آمدید. ناظرین, آج کا ایپیسوڈ انتہائی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبداللہ بھٹی صاحب کے ساتھ میں نے بہت سارے پروگرام کیے پیچھے. مری ہاسٹل, ہانٹیڈ ہاسٹل پہ ہم نے 2 پارٹ کیے جو کہ آپ نے بہت پسند کیے. آج بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. کئی ایک ماہ بعد بھٹی صاحب کا میں ٹائم لینے میں کامیاب ہوا اور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. پہلے تو السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی بیٹا میرے بیٹے ہو. پبلک مسٹریز. اگر کوئی نہیں آیا تو اس کی ہم کمی اچھی طرح دور کریں گے. تو میرے بیٹے جب بھی بلاؤ گے میں حاضر ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے لاہور کی ہانٹیڈ پلیسز, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے ہانٹیڈ مری کا ہاسٹل تھا اس کو ڈی کوڈ کیا تھا, آج بھی اسی طرح کی ایک ایپیسوڈ ہے. سب سے پہلے تو سمجھیں گے یہ کہ لاہور شہر مطلب اتنی آبادی والا, اتنا بڑا شہر پاکستان کا, اس کے اندر یہ کیسے جو ان سے نا کون سی ایسی پلیسز ہیں جو کہ ہانٹیڈ ہیں جہاں پر بندہ جائے تو اس کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم نے مری کے پروگرام کیے تھے نا, اس میں جن کریکٹرز کا ہم نے ذکر کیا تھا لوکل کا, آپ حیران ہوں گے کہ لوگ ابھی تک جا کے ان سے ملتے ہیں کہ آپ اس پارٹ کا, اس سسٹم کا, اس پرسراریت کا حصہ تھے. وہ کہتے ہیں ہم اس کا حصہ تھے. تو ابھی تک لوگ نا ہماری بات گئی, حالانکہ مجھے مری چھوڑے ہوئے 20-22 سال ہو گئے ہیں, ہمارا پروگرام بھی ہوئے 3-6 مہینے ہو گئے شاید, لیکن ابھی تک ان لوگوں سے لوگ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تھا, کیسے ہوا, شکنتلا کیسے آئی, کالی دیوی کیسی, ساری چیزیں آئی. تو جب میں لاہور میں آیا نا, کیونکہ میرا واسطہ تو مری میں ان سے پڑھ چکا تھا. کالی ماتا ہے, بھولے ناتھ ہے, شکنتلا ہے, دیوی ہے, فلاں 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 جن کی ہے, منموہی ہے, منمونی جو محبت کی دیوی جسے کہا جاتا ہے, جس پہ مہربان ہو جائے پھر وہ محبت ہے, گرو بن کے دنیا میں پھرتا ہے. کس دن ہم اس پہ پروگرام کریں گے. تو میرا ان سے واسطہ پڑ چکا تھا. مجھے مری میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا نا مجھے, کیونکہ مری پہاڑی علاقہ ہے, آبادیوں سے دور ہے, اور یہ جو جنات ہے زیادہ تر ویران علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں, بالکل ان جگہوں پہ جہاں پہ آبادیاں نہیں وہاں پہ رہتے ہیں. آبادیاں کم تو ہوتی مری میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ مری میں میرے پاس 200 روزانہ جنات آ رہے ہیں. کوئی جن آ رہا ہے, کوئی دلہن تیار ہے تو اس کے اندر جن گھسا ہوا ہے, کوئی لڑکی پیپر دینے جا رہی ہے اس کے اندر جن گھسا ہوا ہے, کوئی کھانا پکانے گئی, کوئی چشمے پہ پانی لینے گئی وہاں پہ گھسا ہوا. تو وہاں پہ نا اتنے زیادہ جنات تھے, اور اتنے زیادہ جنات کے بعد میری اللہ نے, نیچر نے, قدرت نے میرے پہ مہربان کی, میری ٹریننگ ہو گئی کہ میں یہ نا جنات جو غیر مرئی قوم ہے جو نظر نہیں آتی اس دنیا میں. کیونکہ سچ یہ ہے کہ حضرت انسان کے اس دھرتی پہ قدم رکھنے سے پہلے جنات پہلے سے یہاں پہ موجود تھے. ہاں بالکل, یہ ساری دنیا جانتی ہے. صحیح. اب جب انسان یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا یہ ایلین کہاں سے آ گئے.
یہ کہتے تھے یہ دھرتی ہماری ہے، جگہ ہماری ہے، دنگے فساد کیے مختلف، انہوں نے یہاں پہ جب معاملات خراب کیے تو اللہ نے پھر چاہا کہ یہاں پہ میں حضرت انسان کو پیدا کروں. تو جب انسان نے یہاں پہ پاؤں رکھا تو ان کو غصہ تھا کہ یہ ہماری جگہوں میں کیوں آ گئے. اب کیونکہ یہ غیر مرئی یا نظر نہیں آتی، انسان اگر کوئی درخت کاٹتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی نے کوئی واش روم کی جگہ ہو گیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے. پیچھے پڑ جاتے یعنی ہیں. کہ یہ نظر نہیں آتی، یا تو نظر آتی ہو نا پھر بندہ ان کے احتیاط کرے. احتیاط کر لے، بات چیت کر لے، ڈیبیٹ کر لے ان سے. بالکل. اور پھر یہاں پہ جو سب سے بڑی غلط فہمی پھیلاتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا، جنات میں جو شر پسند جنات ہیں، ایک ہوتے ہیں نارمل مسلمان. بالکل. انسانی آبادیوں میں کبھی بھی نارمل جنات نہیں آتے، شرارتی ہوتے ہیں. شرارتی شر پسند جگڑالو نان مسلم. یہاں میں ایک اور کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر کروں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر حاضریاں ہوتی ہیں. بالکل. حاضری کیا ہوگی؟ جب وہ حاضری میں دعویٰ کرتے ہیں ہم امام بری سرکار ہیں، ہم بابا فرید ہیں، ہم سلطان بہو ہیں، ہم فلانی ہستی ہیں. میں ان نیک ہستیوں کا نام نہیں لوں گا صحابہ کرام کے حوالے سے، کچھ اور ہم وہ ہستی ہیں. میں جب اس لائن میں آیا تو بیٹا، میں نے جب ان سے واسطہ پڑھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں لاہور میں آیا نا تو یہاں پہ ٹاؤن شپ کا ایک کیس تھا. اچھا. ٹاؤن شپ کے بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میری جو ہمارے گھر میں جنات آتے ہیں بہت، لیکن میری بیٹی کے اندر نا غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے. غوث پاک کی حاضری؟ میں نے کہا غوث، میرے تجسس ایک دم میں الرٹ ہو گیا. میں کہا چلو چلتے ہیں. مجھے نا بعض کا تو لوگ مجھے منتیں کرتے کہ ہمارے گھر میں آئے تو میں اوائڈ کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ کیس سیریس ہو تو جیسے کہ سپیرا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں پتہ چلے کہ وہاں پہ کوئی سانپ ہے تو وہ دوڑ کے جاتا وہاں پہ. مری نیچر نے، قدرت نے، خدا نے، اس پہلی بات تو یہ ہے، اس کائنات میں ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں بے ہلتا. شک، کوئی شک نہیں. نیچر نے میری ٹریننگ کر دی، خدا نے میری ٹریننگ کر دی کہ اس غیر مرئی قوم سے نپٹنا کیسے ہے، ان کے ساتھ دو ہاتھ کیسے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نعت علی کا وظیفہ کر لیا تھا، اس کے علاوہ چیل کا کر لیا تھا، پھر اس کے بعد یارکیب کا چلہ ہو گیا تھا، آیت کریمہ کا ہو گیا تھا. مختلف وظائف کرنے کے بعد جیسے میری تیاری ہو گئی تھی، مختلف وظائف کرنے کے بعد جیسے میری تیاری نہیں ہو جاتی، تیاری میری ہو چکی تھی. تو میں لاہور میں نا، مری میں تو روزانہ 200 300 کیس دیکھنے. لاہور میں اکثر نا 8 دن گزر جانے. ایک دن اس نے کہا جی ہمارے گھر جنات ہے، اور میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ جنات ریلی ہے یا نہیں. پہلے تو یہ ہے نا. بالکل. اس کے جنات، میں کہا جی واقعی جنات ہیں کہ نہیں. اس نے مجھے کچھ سائن بتایا کہ ہمارے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو چیزیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، خون کے چٹے، گوشت کے ٹکڑے، قبرستان کی مٹی، مختلف انہوں نے بتایا، بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. اور پھر اس نے ایک عجیب بات بتائی کہ جو میری بیٹی ہے نا، میری بیٹی کے اندر حاضری ہوتی ہے بہت بڑی نیک ہستی کی. تو وہ کہتی کہ ہم نے ان جنات کو بچایا ہوا، اگر ہم نہ ہوتے، نہ ہستی بتاتی ہے. تو میں کہا چلو چلتے ہیں. اب یہاں اچھا، میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ جو جنات ہیں ان کے بارے میں یہ بھی سنے کہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں دنیا میں. 99 100 یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو جنات ہیں نا وہ علم غیب جانتے ہیں. نہیں جانتے. جنات فلاں چیز جانتے نہیں جانتے. جنات بانڈ کا نمبر بتا سکتے ہیں، جنات لاٹری کا نمبر بتا سکتے ہیں، جنات آنے والی بات کا بتا سکتے ہیں. یہ نہیں جانتے. دیکھنے والوں کے لیے میں بتا دوں، ہاں کوئی ماضی کی بات یا کرنٹ کوئی اگر سچویشن ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اس پہ کرتے کیا جی، یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی جنات اس کا چشمدید گواہ ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں یہاں یہ ایونٹ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، یہ پتہ کر لیں گے. یا اگر کسی کی جیب میں کوئی پیسے شیسے ہے تو وہ یہ دیکھ لیں گے کہ اس پیسے کتنے ہیں. جو کل آنا ہے نا، وہاں یہ 100 بڑا 100 فیل ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں پرائز بانڈ دے دیں، مجھے لاٹری کا نمبر دے دیں، مجھے فلاں چیز بتا دیں، وہاں یہ بے بس ہے. ایک بات. دوسری بات ہے، ہم نے جنات کو نا بہت سپر نیچرل بنا کے رکھ دی. یہ بہت سپر نیچرل چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت طاقتور چیزیں نہیں ہیں. یہ جو بندہ، تیسری بات یہاں کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی جن جب انسانی جسم کے اندر آتا ہے تو وہ 4 سوراخ استعمال کرتا ہے. اچھا، کون کون سے بات کیا؟ ہاں، کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی جن جب بھی کسی انسان کے اندر آئے گا تو یہ وہ 4 سوراخ ہوں گے جن سے وہ گزر کے آئے گا. اگر یہ 4 سوراخ بند ہے تو جن کسی انسان کے اندر نہیں آ سکتا. دیکھنے والوں کے لیے ہمارے یہ بڑا انفارمیشن ہوگی. وہ 4 سوراخ کون سے ہیں جن کو یوز کر کے، جن کے داخل ہو کے یہ ہمارے انسانی جسم کے اندر حلول کرتے ہیں. حلول کرنے کے بعد اس جسم کو قابو کرتے ہیں، قابو کرنے کے بعد اس کو قبضہ کرنے کے بات چیت کرتے ہیں. کوئی بھی جب کسی جن کسی انسان کے اندر آتا ہے، وہ جسم، وہ جو پیشنٹ ہے، وہ جو میڈیم ہے، وہ ایک تبدیلی کے پروسیس سے گزرتا ہے. وہ الٹا سیدھا ہوگا تو لگے گا جیسے کوئی چیز اس کے اندر گھس رہی ہے. گھسنے کے بعد جو انسان ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، وہ غائب ہو جائے گا، اور وہ جو جن ہے وہ اس کے اندر حاضر ہو کے پھر اپنی کمیونیکیشن کرتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے، پھر وہ عمل دیکھتا ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیا ہے. داخل کیسے ہوتے ہیں؟ پہلا بات ہے، ہمارے وہ جو دیکھنے والے جو جن کے نالج میں ہونا چاہیے، وہ کون سے 4 سوراخ ہے جن کے ذریعے داخل ہوتے ہیں. اگر وہ 4 سوراخ بند ہو، یہ داخل نہیں ہوتے. پہلی بات.
جب بھی جن کسی انسان کے اندر آتا ہے تو اگر اس پہ خوف طاری کرتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ ڈرا نہیں ہے تو یہ انسانی جسم کے اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. خوف طاری کر دیا. صحیح ہو خوف طاری کرنے کے بعد ہر انسان کا جو اورا ہے, ہوں. جو سیفٹی شیلڈ اللہ کی ذات نے, جب اللہ کی ذات نے حضرت انسان کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا کہ اس زمین پہ پہلے پہ کیسی غیر مرئی مخلوق ہے جس کو یہ نہیں دیکھ سکا. وہ اگر یہ دیکھ نہیں سکتا تو اس سے حفاظت کے لیے, اس سے سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اورا بنایا. اورا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسے کرکبان بھی کہتے ہیں, سیفٹی شیلڈ بھی کہتے ہیں. وہ شیلڈ جس کی وجہ سے جنات ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتے. خوف آیا. ٹھیک ہے. خوف کے بعد بندے کا اورا اس وقت ویک ہوتا ہے. یہ پہلا خوف انہوں نے توڑا. دوسرا یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو اورا کو انہوں نے توڑ دیا. ٹھیک ہے. دوسرا سراغ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جب توڑ دیا تو برین کے کیمیکل ڈسٹرب کرتے ہیں یہ. اچھا. جیسے ہی خوف آئے گا انسان کے جو برین کے کیمیکل بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلا انہوں نے خوف ڈالا, اورا توڑا, برین کے کیمیکل توڑے, تو اب ایک بندہ معمول اس پوزیشن میں آ گیا کہ نہ اس کی سیفٹی شیلڈ ہے, خوف سے لبالب بھرا ہوا ہے, اس کا برین کے کیمیکل خراب ہو گئے ہیں, اب وہ اس میں داخل ہو جائے گا. بالکل جس طرح خوشی میں ڈوپامن ریلیز ہوتے ہیں, کارٹیسول کا فلسفی ہے, سیروٹونن کی فلسفی ہے. تو کوئی انسان اگر بہادر ہے, ان سے نہیں ڈرتا, تو یہ کسی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ڈٹا ہوا انسان کہ میں نے نہیں ڈرنا, ٹھیک ہے, نہ اس کا اورا ٹوٹے گا, نہ اس کا خوف آئے گا, نہ خوف اس کے دماغ کے لے گا. جب یہ ساری چیزیں بندے کی مضبوط ہے تو یہ جتنا مرضی زور لگا لے نہیں آ سکتے. اب انہوں نے آپ کا وہ توڑ دیا. تیسری بات یہ جو ہماری گردن کے پیچھے حصہ, یہاں سے یہ داخل ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی آپ کو نالج کی گردن کے پیچھے سے. جب بھی کسی کو ایسا مریض ہوگا وہ چیخے مارے گا کہ مجھے یہاں بہت درد ہو رہا ہے. ہاں, کہتے کندھے بھاری ہو رہے ہیں. کندھے بھاری ہو گئے. آپ کسی بھی جگہ پہ, کسی ورانے پہ, کسی اسکول پہ, کسی غار پہ, کسی خالی جگہ پہ جب جاتے تھے ایک دم آپ کے نا کندھے بھاری ہو جاتے ہیں. جب کندھے بھاری ہوتے ہیں تو وہ خوف کا سائن, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد جب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد پھر نا یہ ہمارا سارے جو چاروں سرکل میں کہہ رہا ہوں, خوف کے بعد ہمارے برین کے کیمیکل اورا توڑنے کے بعد جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی انسان خوف میں مبتلا نہیں ہوتا, ان کو اگلا سراغ ملتا ہی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو دیکھنا ہے. اچھا بٹ صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصل شکل جو بھی ان کی جنات کی ہوتی ہے, جنات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں کوئی انسان, کیونکہ آؤٹ آف کیوریوسٹی میں چاہتا ہوں کسی کے سامنے آ جائے, جن ہوتا کس طرح کا, ہاں شکل کیا ہوتی ہے, کسی کے سامنے جن آ گیا تو وہ کیسے ڈائگنوز کرے گا دیکھنے والا جن ہے یا نہیں, یہ جن ہے جو کوئی اور چیز ہے. یا ہمارے بزرگوں میں, ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے, سارے لوگ میرے سے اتفاق کریں گے, جب بھی کسی نے جن دیکھے تو اس نے ایک بات کی کہ وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے. ایک بات, وہاں پہ بونے کھیل رہے تھے. جب بھی کسی نے بات کی بچے کھیل رہے تھے, بونے کھیل رہے تھے, اصل بات کیا ہے, جنات کا اصل جسم جو 8 سے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے. 8 سے 10 سال کے بچے, اصل قد اس کا. اوکے. جس کسی نے بھی دیکھا, کبھی نہیں کسی نے کہا بڑے بڑے جن دیکھے جی. وہاں پہ گئے تو درخت کی شاخوں سے بچے لٹکے ہوئے تھے. جہاں پہ ہم گئے تھے چھوٹے چھوٹے بونے کھیل رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے. جنات کی جو اصل شکل وجود ہے, ہمارے دیکھنے والے کریٹکس جو ہیں وہ تنقید کے پنڈورے کھول رہیں گے, ان کو جب بھی دیکھیں یہ 8 سے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتے ہیں. ایک بات ہے. اور جو 90% ان کی آبادی, ان کا پہل اوپر والا ہونٹ نہیں ہوتا. 2 باتیں, والا ہونٹ نہیں ہوتا 90%, 10 کی ہوتا ہے. تیسری بات ہے کہ ان کا 90% آبادی کا انگوٹھا نہیں ہوتا. اور اس سے بڑی نشانی, ہم جس طرح انگلیوں کو ایسے کر لیتے ہیں, ان کی انگلیوں کی صرف 2 ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے. اوکے, یعنی کیا ایسی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے. ایک بات, بچے کی شکل کا قد. اچھا آپ تو یہ بتا رہے ہیں, ہاتھوں کا بھی بتایا, قد کا بھی بتایا. یہاں پہ نا 2 سوال ہیں میرے. نمبر 1 تو آپ نے قد کا بتا دیا, حلیے کا بتا دیا. ان کی شکل کیونکہ عمومی طور پہ نا ہمیں بڑی, اگر ہارر فلمز دیکھیں تو بڑی ڈرونی شکل بتائی جاتی ہے, کتابوں میں بھی شکلیں آتی ہیں. شکل کیسی ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر تو 8 سے 10 سال کے بچے کی شکل ہے یا قد اس طرح کا ہے, جسامت اس طرح کی ہے, تو لوگ تو خوف کھاتے ہیں, ڈرتے پھرتے ہیں. تو اصل میں یہ تھوڑا سا فگر آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. پوڈکاسٹ کا سب سے اہم سوال اب کیا ہے, اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا بدل سکتے اپنی ہیں, حیت کو تبدیل کر سکتے ہیں, اپنے قد کو تبدیل کر سکتے ہیں. یا میں چھوٹی سی مثال دوں گا. میرا جب میں مری میں تھا تو ایک دفعہ میں اپنے گاؤں آیا, تو رات کو نا گاؤں آنے سے پہلے نا مجھے کسی پیشنٹ نے کہا تھا کہ عبداللہ بھٹی کو بلاؤ, ہم نے اسے علاج کروانا ہے. اچھا جب میں علاج صبح کرنا تھا, اچانک جب میں روڈ پہ چل رہا تھا نا,
تو ہمارے دیکھنے والوں کو بات سمجھ آ جائے گی شکل کیسے تبدیل کرتے ہیں. میں روڈ پہ چل رہا تھا تو میرے پیچھے نا اثر مجھے فیل ہو کہ میرے پیچھے کوئی گھوڑا چل رہا ہے. گھوڑا رات کا 2 اور 4 کا مجھے یاد ہے. میں پھول نگر سے بلو کی روڈ پہ جا رہا تھا. پیدل تھے؟ سنسان پیدل تھا. یہ آج سے 30 سال پرانی بات ہے. نہ گاڑی نہ بنگلہ نہ ٹانگر کچھ بھی نہیں تھا. یہ 3 کلومیٹر کا سفر میں نے پیدل کرنا تھا. جب میں روڈ پہ چل رہا تھا میرے پیچھے نا گھوڑے کی ہنانے کی آواز آئے جیسے گھوڑا میری ٹکرا رہا ہے. پیچھے دیکھو گھوڑا کوئی نہیں ہے. اب رات کا وقت ہو, سیاہ رات ہو, سنسان سڑک ہو, بڑے بڑے درخت ہو لہیم شیم, اور آپ کو دور تک آگے پیچھے کچھ چیز لائٹ نظر نہیں آ رہی لیکن کچھ چیز آپ کے پیچھے چھن چھن کر رہی ہے. تو میں پیچھے دیکھو کچھ نہیں ہے. میں نے پھر دیکھا پیچھے کچھ نہیں. پھر میں نے چلنا شروع کر دیا. جان میری خشک ہو رہی تھی یار, یہاں پہ رات کا ویرانہ ہے, رات کا ٹائم ہے, کچھ چیز نظر نہیں آ رہی لیکن آواز ایسی لگ رہی جیسے گھوڑے کی سانسیں میری سر کے پیچھے ٹکرا رہی ہیں, ٹن 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 ہو رہی ہے. میں نے پیچھے پھر ٹکرایا. تیسری دفعہ جب ہوئی نا گھوڑے کی آواز آئے, گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئے, یہ کرتے کیا خوف طاری کرتے ہیں. وہ لمحہ جب بندہ میں نے بات کی خوف پہ طاری ہوا, ڈر گیا تو وہ سوراخ ان کو کھل گیا. ٹھیک ہے, تو کرتے کہ آپ دیکھیں نا یہ خوف تو طاری ہونا تھا. مجھے پتا تھا یہاں پہ آسٹر ورلڈ ہم اسے کہتے ہیں جو غیر مری مخلوق ہے, جو ٹھوس جسم نہیں رکھتے, اس دنیا کے مسافر, نوری مخلوق ہے. اس میں ہم ٹھوس لوگ ہیں, یہ ٹیبل یا انسان گوشت کے بنے ہوئے ہیں. آسٹر ورلڈ یا ایتھر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نور سے یا آگ سے اس مٹیریل سے بنے جو ہمیں نظر نہیں آتا. میں نے کہا یہاں کو آسٹر ورلڈ کا ممبر آ گیا. ٹھیک ہے, بڑا ارتھ تھا. ٹھیک ہے. اب میں کھڑا ہو 3-4 دفعہ جو گھوڑے کی آواز آئی میں کھڑا ہو گیا, پھر گھوڑے کی آواز آئی میں کھڑا ہو گیا. اب میں دائیں بائیں دیکھوں, بڑے بڑے ککر کے درخت لہیم شہیم ہل رہے ہیں. میں حیران کہ وہ کدھر ہے. آخر جب مجھے نا 3-4 دفعہ اس نے شرارت خانی کی, مجھے سمجھ آ گیا کہ اس دنیا کا کوئی ممبر میرے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی یہ اس دنیا کے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں کسی انسانی جسم کے ذریعے, اس میں گھس کے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یا پھر اگر کسی کی تیسری آنکھ کھلی ہے, کسی کا مراقبہ کھلا, تو سامنے آ کے اس سے بات کرتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا. میں کہا جو بھی ہے نا تمہاری شرارت بازی بڑی ہوگی, اب سامنے آ جاؤ. اچھا, آپ نے اسے بول دیا. میں کہا بات کرتے ہیں تو میری میں خوف میں تھا نا, میں کیسے بات کرنی پڑنی. 3-4 دفعہ مجھے اشارے دے رہا کہ جب بھی گھروں میں جاتے ہیں نا, یہاں دیکھنے والوں کے لیے جب گھروں میں آ کے یہ چیزیں چوری کرتے ہیں, پانی کی چھٹے مارتے ہیں, خون کے چھٹے مارتے ہیں, گوشت کے ٹکڑے گراتے ہیں, کبھی ادھر کی چیز ادھر چلی گئی, ادھر کی چیز ادھر چلی, گھر میں آگ لگا دی, گھر میں چیز لگا دی. اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جنات اپنی اپیرنس دے رہے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں, وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور بعض اوقات گھر کا جو کمزور ممبر ہے جس کے اندر گھس کے وہ پھر کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, میں آ گیا ہوں فلاں فلاں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ہم ادھر بھی جائیں گے جو حاضری والی بات تھی. ٹھیک ہوگا. اچھا, وہ جب میں نے کھڑا ہو گیا, میں کہا جو بھی ہے شرارت بازی بند کرو, میرے سامنے آؤ, میرے سے بات کرو. اچھا, وہ میں پھر بات کی. پھر میں نے دیکھا کرتی میں نے کہا جو بھی ہے آپ نے جو تماشے لگا رہے ہیں تماشے بند کریں, رات کا ٹائم ہے سامنے. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات کلیئر کر دوں, جو ڈر گیا وہ مر گیا. زندگی میں کوئی ایسی سٹیج ہے, رب انسان جو ہے نا یہ اشرف المخلوقات ہے, یہ رب کا نائب ہے, یہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے. اور وفی انفسکم میں نے تمہارے اندر, اللہ کا جو نور ہمارے اندر موجود ہے, انسان عام چیز نہیں ہے. بالکل ڈرنا نہیں ان سے. اگر کسی کا سامنے بھی آ گیا, جب اس کو آپ لائٹ لیں گے نا, میرے استانے پہ اکثر ہوتا ہے جب کوئی جن حاضر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اور بولو, اور چیخو, اور چیخو. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ڈرا رہا ہوں, ڈر نہیں رہا. میں کہا چلو جب اور چیخا مارو, مزہ نہیں آیا. وہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہے, وہ جو اندر آیا جن کہ یہ کیسا بندہ ہے, میں ڈرا رہا ہوں. میں کہتا ابھی چیخیں تمہاری کم ہے, 4-5 چیخی اور مر رہا ہوں, میں 2-4 بندوں سے مل لوں. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں حاضر ہو کے بیٹھا ہوں, یہ مجھے دیکھ نہیں رہا. ان سے ڈرنا نہیں. اچھا, اب جب رات کا وقت, میں نے 3-4 دفعہ ایک دم آواز آئی السلام علیکم. اچھا, میں نے آگے دیکھا, میں نے پیچھے دیکھا, میں نے دائیں دیکھا, میں کیا پھر میں کیا جی میں کیا السلام علیکم, کدھر ہو, کچھ سامنے آؤ, کیا ہے. کہتی ہم سامنے نہیں, آپ دیکھ نہیں رہے. میں پھر دائیں بائیں دیکھا, میں کیا کدھر ہیں, سامنے تو آئے, مجھے بتائیں آپ کدھر ہیں. تو اچانک آواز آئی کہ ککر کا درخت کس کے اوپر دیکھیں. تو وہ ککر کے پیچھے کھڑی تھی جو بھی چیز تھی, اور وہ اس کا قد اتنا زیادہ تھا کہ ککر کے اوپر سے اس کا مجھے شکل نظر آ رہی تھی. اب یہ بھی میری جان نکالنے کے لیے, ڈرانے کے لیے کافی تھا, کیونکہ انسانی جسم ہے, وہ درخت سے اوپر ہے, اور اوپر سے مجھے اوپر سے مذاکرات کر رہا ہے, سلوشیاں کر رہا ہے. شکل خوفناک تھی, شکل دے رہا تھا, واضح نہیں ہوئی شکل. اچھا, ویسے نظر آ رہا کوئی چیز کھڑی ہے. اوکے, اللہ سا کالا سا. پھر کہا جی پروفیسر صاحب میں آتے تسی صبح علاج کرنے جانا, فلانے تسی علاج کرنے جانا. میں کہا تھلے آؤ, گل کرو سامنے آ کے. تو ککر تو مذاکرات کر رہے ہیں سامنے, تو ابھی کرنا کیا, جو اچھا عمل ہوتا ہے نا وہ خوف کا اظہار نہیں کرتا, وہ ڈرتا نہیں. نیچے آ گئی, کہتی ہے السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کہتے کل تسی علاج کرنے جانا ہے, قد چھوٹا ہو گیا نارمل ہو گیا. یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, اپنی شکل بدل لیتے ہیں, قد کو بدل بھی سکتا ہے اور لمبا چھوٹا بھی کر سکتا ہے. اصل قد ان کا وہ ہوتا ہے, لیکن اپنی طاقت سے یہ بڑا کر سکتے ہیں. مذاکرات ہوئے, علاج کرنا, یہ کرنا ہوا. اچھا, اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو ٹاؤن شپ, وہ جو کہتے ہیں غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے.
اچھا میں بہت سارے یہاں کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ فلانی حاضری ہوتی ہے, فلانی حاضری ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں حاضری ہوتی ہے, پہلے چیک کریں حاضری سچ ہے یا جھوٹ ہے. ہوں. اس کی میں مثال یہاں پہ یہ دوں گا. کسی انسان کے اندر حاضری ہوگی, وہ کہتا ہے جی آپ کے گھر جادو ٹونا جن پوت سب کچھ ہے, وہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے مامے نے, چاچی نے, پھپھی نے جادو آپ پہ کر دیا ہے. اسے آپ فوری طور پہ کہیں کہ میری جیب میں پیسے کتنے ہیں, وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. تو آپ کہیں کہ میری جیب کے پیسے تم بتا نہیں رہے, مامی چاچی کے جادو تم بتا رہے ہو. لاجیکلی بات ہے نا. لاجیکل ہے, کہ آپ بالکل کہتے ٹھیک ہو کہ 3 سال پہلے 9 سال پہلے آپ کو کھیر کھلائی گئی, آپ کو میٹھا کھلایا گیا, فلاں کیا گیا, وہ آپ یہاں بیٹھے بتا رہے ہو. ٹائم اینڈ اسپیڈ, ٹائم ٹریول سے پیچھے چلے گئے ہو, ٹائم ٹریول سے آگے یہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں آج کیا کھا کے آیا ہوں. نہیں میں نہیں بتا سکتا, میں کیسے بتاؤں, میں نہیں بتاؤں گا. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹ فراڈ ہے. اب اس لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے. اگر وہ بندہ تصدیق کرتا ہے تو مجھے کھا کے آؤ, تمہارے پاس اتنے پیسے ہے, پھر آپ سمجھ لیں کوئی نیچرل حاضری, کوئی سچ حاضری, کوئی سچ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک چیز ہے, جنات نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح ہے. میں گھر میں چلا گیا. جب میں گھر میں گیا نا تو ادھر بیٹھے انہوں نے چیک شیک کرایا گھر والوں نے, تو انہوں نے کہا جی کھانا شانا رکھا. تو ایک دم نہ کہتے جی نا وہ جو بیٹھا نا گھر میں, وہ جو لڑکی تھی وہ سامنے آئی, دوپٹہ اس نے لیا ہوا تھا, ایک دم حاضری ہوگی, السلام علیکم. اس کے اندر میں کہا وعلیکم السلام. کہتی مجھے تھپکی لو آ کے. میں کہا تھپکی کیوں لوں, خیر ہے جی ہم غوث پاک ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ غوث پاک کتنی بڑی ہستی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بعض کو آتی ہے بڑی سرکار کا نام لیں گے, بابا بڑے فرید کا نام, بڑے ہستیوں کا نام, لوگوں کا نام پرانی لیتے ہستی ہیں, آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میرا یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ نوجوان بچی کے اندر شرعی طور پہ کوئی جن, کوئی بزرگ نہیں آ سکتا. پردے کا اہتمام ہے, اسلامی تعلیمات ہیں, بڑے یہ سارے کیسے معاملات پاسبل ہے ہیں. کہ ایک ہستی, ایک بہت بڑی ہستی, ایک نوجوان بچی کے اندر گھس گئی آ کے. میں کہا جی کیا کریں آپ دھپکی لو, ہم تمہیں تار دیں گے. اچھا میں قریب گیا اس کے, جب میں قریب گیا نا اس کے, تو میں جا کے نا اس کے پاس بیٹھ گیا. ہاں ہم آ گئے, تم یہ ہے, تم وہ, آج تمہیں اس گھر میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, تمہیں ہم تار دیں گے. تو میں نے فوری طور پہ نا اس کو نا, میں اس کے ماں باپ سے, میں کہا صرف ماں باپ یہاں پہ بیٹھے. ایک میں احتیاط کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی حاضری کرتا ہوں میں اکیلا نہیں کرتا, نوجوان بچی کے ساتھ یہ غلطی نہیں ظاہر کرنی, ہے, کوئی نہ کوئی پاس ہونا چاہیے. بہت اچھی میں بات کہا ہے. جی میں جو کروں گا مجھے آپ نے اجازت دینی. میں نے اسی ایک دم نا اس لڑکی کو نا پکڑنے کی کوشش کی اس کو پیچھے سے, تاکہ نا اسی جو پیچھے جو بال آپ نے بتایا یہاں سے آتے ہیں, پکڑنے کی کوشش کی نا, ٹھیک ہے. دیکھتے وہ گر گئی, اور گر گئی تو اوپر نا تھوڑی دیر ہوش میں آ کے بیٹھ گئی, اس نے اپنا دوپٹہ شپٹا لیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر حاضری تھی لیکن وہ چیز بھاگ گئی ہے. اچھا اگلا کام کیا, اب یہ کھانا شانا ہم نے شروع کیا ہے, تو نیچے سے آواز آئی کہ نیچے ایک اور بہن تھی زرینہ, کہتے جو بابا جی نیچے زرینہ کے نیچے آ گئے. اس کہانی کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ حاضری کا تصور سمجھ جائیں گے. ہم فوری طور پہ لڑکی کو لائے, مجھے ہم نیچے گیا اس لڑکی کے پاس, تو میں نے پہلا کام یہ کیا, میں کہ اوپر یہ کوئی جن شن ہے, تو میں نے جاتے ہی نا اس کمرے کا حصار کر دیا. حصار کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مری مخلوق بھاگ نہ سکے, ادھر نہ کیا آ سکے نہ جا سکے. مجھے کمرے کا ٹھیک ہے. جب میں نے حصار کر لیا نا, مجھے سمجھ آ گئی تھی کچھ شرنگیز, کچھ شرارتی جن آیا ہوا یہاں پہ بزرگوں کا سارا. میں پھر ہم آ گئے ہیں, تم نے اوپر گستاخی کی تھی, تیری زندگی برباد کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو جانتا نہیں ہمیں یہ کون ہے, یہ ویسا ویسا, غوث پاک ہے, فلاں ہستی, فلاں فلاں. میں کہ اب جو بھی ہے میرے لیے قابل احترام ہے, میرے ماتھے کا جھومر ہے, یہ ایسا, میں قریب گیا, ایسا ایسا. میں باتیں کرتے کرتے نا مجھے پتا تھا کہ جب بھی انسانی آبادیوں میں آتے ہیں, یہ نان مسلم آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, کافر آتے ہیں, یہ مسلمان نہیں آتے. ٹھیک ہے. میں نے کباب پڑا تو مجھے گوشت کا بھی پکڑا, تو میں کہا ٹھیک ہے, ہم کھانا کھاتے ہو, باتیں کر رہا, اپنی راز بتا رہا ہے, جی میں یہ ہستی ہوں, میں وہ ہستی, اس گھر پہ میں نے یہ کرم کیے, وہ کیے, ایسے کیے, ویسے کیے. 11 دیگے میں ہم نے اسے 11 دیگے کہیں تھی, 11ویں شریف کی, اس نے 11 دیگے نہیں دی, اس نے 7 دے دی, ہم نے یہ کر دیا. میں کہا آپ اتنی بڑی ہستی ہیں, ابھی پیسے دیں, ہم یہ اور دے دیتے ہیں, جا کے دے گے. نہیں جی ہم ہستی یہ گساہی کرتے, یہ کرتے, وہ کرتے. میں نے نا وہ جو کباب پڑا ہوا تھا نا, کباب اس میں گوشت ہوتا, میں نے ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا بچی کے. مجھے گوشت ڈال دیا میرے منہ میں. میں کہا آپ نیک ہستی, کھائیں نا گوشت, کیا ویسا؟ نہیں یہ ویسا, میں نے اثار کیا ہوا تھا. میں نے پڑھائی شرح شروع کر دی. میں کہا تم جو بھی بتاؤ, تم کون ہو, تم غوث پاک نہیں ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. ایسے واقعات ہزاروں میں, جب انہوں نے کسی نیک ہستی کا سہارا لیا, اور بعد میں کیا نکلا, کہتا ہے میں نور ولی ہوں. میں کہا پھر ایک نیا جھوٹ, میں فلاں ہوں, پھر ایک نیا جھوٹ. میں نے کہا تمہاری جان نہیں چھٹ رہی, تمہاری جان تب چھٹے گی جب سوچو بولے گے. میں جی رجندر کے چچندر ہوں. میں کہا کہاں سے ہو, بارڈر انڈیا سے آیا ہوں. تو میں کہا یہاں کیا ہوا, کیا کر رہے ہو یہاں پہ, بابے کا کیوں سہارا لے رہے ہو؟ کہتا اگر میں یہاں آگے کہتا کہ میں دھرم ناتھ ہوں, رجندر ہوں, شیف کمار ہوں, تو انہوں نے جوتے مارنے تھے. ہم جب بھی انسانی آبادیوں میں آتے ہیں کسی نیک ہستی کا سہارا لیتے ہیں, تاکہ
گھر والے رسپیکٹ کریں, عزت کریں, بلے بلے. ہم گھر میں شرکیہ مال کرتے کیوں ہیں؟ ہم شرکیہ مال شروع کرتے, تمہاری پھپھی نے جادو کیا, اس بیچاری نے کیا, نے قسمیں کھاتی ہے, تمہاری ماسی نے جادو کیا, وہ قسمیں کھاتی, میں نے جادو نہیں کیا. شیطانیاں کرتے ہیں. نہیں, وہ قسم کھاتی ہیں, ہاں. ہم نے جادو نہیں کیا, ماما چاچا پھپھی محلے تمہاری خالہ نے, تمہاری ٹیچر نے, فلاں نے جادو کیا ہے. کہتا ہم ایسی باتیں کر کے لڑائی جھگڑے کراتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں. یہ 10 سال 20 سال ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جا کے جھگڑے کرائیں, ان کو ایک دوسرے سے دشمنی ڈالیں. وہی نا, شیطانیاں کیا کراتے ہیں. میرے پاس بالکل صحیح ہے. جب فیملی آتی ہے نا, ہماری پھپھی نے کر دیا ہے, تو پھپھی بھی میرے پاس آتی ہے. پھپھی کہتی ہے میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں, خانہ کعبہ کی قسم کھاتی ہوں, میں جو قسم لے لو میں نے نہیں کیا. وہ کہتی ہے ہمیں خواب آتا ہے. خواب کون دکھاتے ہیں؟ یہ جنات. جا کے ان کے دماغوں میں گھستے ہیں, گھسنے کے بعد خواب دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا. اس کا پھر میں نے علاج کیا. علاج کرنے کے بعد مری میں کیس تھا, بے شمار ایسے کیس ہے. جب حاضری کا رولا پڑا, جب ہم نے اس کی تحقیق کی, تو وہ کوئی نہ کوئی ہندو جن تھا, کوئی کافر جن تھا, کوئی شرکی جن تھا, جو انسانی آبادیوں میں آ کے اللہ سے دور کر کے, توحید سے دور کر کے, شرکیہ مال میں ڈال کے فلانے دربار تے جاؤ, فلانی جگہ تے جاؤ, فلانا کام کرو, فلانی دیگے دو, فلانا کہ اس کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو نماز یہ نیک, اب یہ بچی ہماری نیک ہے, آج کے بعد آپ نماز نہ بھی پڑھے آپ کا کام ہو جائے گا. تو یہ وہ معاملات ہے. ایک اچھا معالج دیکھتا ہے کہ جنات کیا ہے, دوسرا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب, یہ تو سمجھ آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو پکڑ لیے, جو بھی تھا وہ ہندو جن تھا, جو بھی, اینڈ پر کیا اس کو جلایا ہے؟ کیونکہ حصار تو کیا, تو بھاگ نہیں سکتا. اچھا, اب جلایا نہیں اس کو. میں کیا کرتا ہوں, یہ میں شروع سے میرا ایک طریقہ ہے. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جلانے کے لیے خلاف, کیونکہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں, پیچھے قبیلے ہوتے ہیں. میں صلح صفائی کے ساتھ ان کے بات کر کے ان کو تک آپ چلے جائیں, اور ان سے وعدہ وعید لے کے ان سے جان چھڑا لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے, نہ ہو تو پھر صلح صفائی ان کو چلے جائیں آپ. وہ جو کہتے ہیں جلانے والا عمل ہے, جلانے والی باتیں ہوتی ہیں, نکل جاتی ہیں. انہوں نے وعدہ کیا, اور پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون عمل ہے, عمل کے پیچھے اس کا استاد کون ہے, اس کا سلسلہ کون ہے, پھر یہ دوبارہ نہیں آتے. وہ بچی آج بھی میرے پاس آتی ہے, الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہے. ایک یہاں پہ میں بڑا آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں گا, جب یہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اشال نامی بچی میرے پاس آتی ہے ٹاؤن شپ سے, وہ میرے پاس ہے. مجھے اس کا باپ کہنے لگا یہ درخت کے پاس گئی تھی, اور درخت کے پاس جانے کے بعد نا اس کے اوپر کوئی چیز آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, شوگر والی بات کیا ہوئی کہ وہ اس کی جب اس کے اندر چیز آئی نا, تو میں دفتر بیٹھا تھا, پوری پک اپ کے اندر 6-7 عورتیں بے ہوش پڑی ہیں, سب کے اندر جن گھسے ہوئے ہیں. میں کیا ہوا؟ کہتی یہ شال درخت کے پاس گئی, تو جو اس کی پرنسپل ہے نا, اس کی ٹیچر گئی اس کے پاس, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے اندر گھس گئے. اچھا, جو باقی 2 ٹیچر آئی وہ بھی خوف کا, اس کے اندر پرنسپل آئی. اب وہ 6 کی 6 میرے کالج آ کے ٹیپٹا میں بیٹھی ہوئی آ کے, وہ سارے دیکھ رہے ہیں. میں کیا ہوا جی؟ ان کے اندر جن آ گیا. میں کیا گستاخی ہوگی, انہوں نے درخت کاٹا ہے جی, فلاں کیا. اس کا پھر ہم نے علاج کیا. خوف کے اندر جب باقی ٹیچروں نے آ کے دیکھا نا, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر گھس گیا, اس کے اندر. تو انسانی آبادیوں میں جب بھی یہ جنات آتے ہیں, بزرگ بن کے, فلانی ہستی بن کے, فلانی حاضری بن کے, یہ کہیں نہ کہیں نان مسلم جن ہوتے, کیونکہ کوئی نیک ہستی یہ کبھی بھی نہیں کرے گی, نہیں کرتے. کسی با کردار بچی کے اندر آئے گی, یہ کبھی بھی نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں آئیں گے؟ ایک بزرگ کو زیب ہی نہیں دیتا, ان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا. فلانی ہستی اس خواب میں آئی ہے, شانی نہیں ہے, کامن سینس بھی ہوتی ہے. یہ آ کے پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی نا, جب یہ آتے ہیں تو کوشچن یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ نیک ہستیوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم راج کمار ہیں تو یہ جوتے ماریں گے ہمیں. ہم نیک سینسٹیو ایریا کا نام لیتے ہیں آگے, جو پہلے سے عقیدت ہے جن کو ان کی. ہم داتا صاحب کے آ گئے ہیں, ہم بابا فرید کے آ گئے ہیں, فلانے کے آ گئے. جب نام لیں گے یہ سارے لمحے پڑ جائیں گے, اس کے لیے بسترا بچنا شروع ہو جائے گا, تکیہ لگنا شروع ہو جائے گا, خوشبوئیں بکھری, لو جی بابا جی دے چادر ہوتے ہیں, بابا جی بڑے میرے پاس حاضری ہیں. تو یہ کلک جیسے کرتے ہیں نا سارے, یہ اس سے ان کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ حاضریاں فراڈ جھوٹ ہے. ہمیں اویئر ہونا چاہیے, ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں سمجھ. اگر پھر دوسری بات اگر ایسی حاضری ہوئی نا, آپ ایک کام کریں, آپ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات آفا سب تو منما خلقناکم سے شروع ہوگی, آخر تک جائیں گی. آپ یہ باواز پڑھنا شروع ہو جائیں, وہ چیخے مارتے بھاگ جائیں گے, چیخے مارتے بھاگ جائیں گے. سورہ طارق آپ پڑھنی شروع کر دیں, چیخے مارتے بھاگ جائیں گے. سورہ شمس آپ پڑھنی شروع کر دیں, چیخے مارتے بھاگ جائیں گے. آیت الکرسی کی آخری ولا یعودو حفظہما وہو العلی العظیم, وہ آیتیں پڑھنی شروع کر دیں, چیختے مارتے بھاگ جائیں گے. اس کا مطلب ہے بابا نہیں, کوئی فراڈی سی جو انسانی جسم میں آیا ہوا. اچھا, سوال یہاں پر یہ بٹ صاحب, ایک بندہ عامل نہیں ہے, مطلب نہ اس نے حصار کا وظیفہ کیا ہوا ہے, نہ کوئی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے, نہ اس نے کوئی اور مطلب سورہ طارق کا نہیں کیا ہوا, مثال کوئی بھی عمل اس نے نہیں کیا. ایک عام بندہ ہے, مثال کے طور پہ میں ہوں, میں پڑھتا ہوں, کسی کے اوپر حاضری ہوئی ہے, پھونک مارتا ہوں, تو کیا وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا؟ پہلی بات تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی معالج نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ رسک لینا, ویسے رسک نہیں لینا چاہیے. آپ 7 دفعہ یار کیپ پڑھیں,
اللہ کا نگہبان، اس کو اپنے پر پھونکیں، پھر آپ اس کو آفا سبتوں پڑھ سکتے ہیں جو باقی میں نے آیتیں بتائی ہیں. اپنا پہلے احسار کریں یا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار لیں، پھر آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں. اتفاقاً ضرورت پڑے تو آپ کریں. اگر آپ باقاعدہ روحانی معالج بننا پڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یا رقیب کا چلا کرنا پڑے گا، نادی علی کا چلا کرنا پڑے گا، آیت الکرسی کرنا پڑے گا، تو پھر آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کر سکیں. ویسے ڈونٹ ٹرائی ایٹ ہوم. ہاں وہی نا، اب مطلب ایک بندہ عامل نہیں ہے، اس نے کچھ کیا نہیں، وہ پنگا لے لے اور اپنے لیے مصیبت ڈال لے. لیکن ویسے اگر ہوتے اس کی جو جان جاتی ہے، ان کی جو آفا سبتوں میں نمک لکھنا کم، جو منزل کی بھی خوبصورت حصہ ہے، اگر آپ یہ آتے پڑھتے اس سے ان کی جان جاتی ہے اور فوری بھاگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پٹی صاحب واپس آتے ہیں لاہور. ٹاپک کے اوپر. لاہور آپ مری چھوڑ کے آگے، آپ لاہور آگے، آپ نے یہ والا واقعہ تو سنا دیا ٹاؤن شپ والا. اب کون سے ایسے علاقے ہیں لاہور کی، کون سی ہانٹڈ پلیسز ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے جو ایک تو واقعہ آپ نے بچی والا بتا دیا، اس کے علاوہ کیا واقعات ہوئے اور کون سی ہانٹڈ لاہور پلیسز میں ہیں؟ ایک دفعہ میری جب نیا نیا آیا نا، تبھی میں چھٹیوں میں آیا تھا، مجھے ابھی میں مستقل لاہور میں نہیں آیا تھا، ابھی میرا تربیتی دور چل رہا تھا. تو باغبان پورہ میں مجھے ابھی بھی یاد، میں ایک جگہ پہ گیا باغبان پورے، تو وہاں پہ میں نے جا کے لڑکی کو جب میں نے دم کیا نا، تو اس کے وہ میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ گیا ہوا تھا، اس کو بڑا شوق تھا. تو ہم جب اس باغبان پورے میں بچی کے اندر حاضری ہوئی، تو میں تھا بیٹھا اسٹوڈنٹ کو، میں نے چل جا تو پھونک شوک مار. وہ جب اسٹوڈنٹ کو نے صرف پھونک ماری، انہوں نے اسٹوڈنٹ کو چپیٹ ماری، اسٹوڈنٹ لڑکیاں لگا چلا گیا. اور مجھے سمجھ آئی کم دیر سیریس. میں نے اثار شار کر کے جب اس کو حاضر کیا، حاضر کرنے کے بعد جب میں نے پتہ کیا، تو وہ پتہ کرنے کے بعد جب پھر میں نے اپنے روحانی سسٹم میں گیا، تو مجھے کہا گیا، میں لاہور نیا نیا آیا تھا، کہ لاہور پہ 2 ایسے مزارات ہیں جو جنات پہ حکمرانی کرتے ہیں. ایک ہے چند چراغ ولی. چند چراغ ولی دیکھنے والوں کو میں بتا دوں کہ چند چراغ، جب آپ داتا صاحب جب آپ جاتے ہیں نا یہاں سے پاٹی سے آگے آپ جاتے ہیں یادگار کی طرف، ٹھیک ہے تو شاہی قلعے کے ساتھ آپ رائٹ لیتے ہیں، تو شاہی قلعے کی دیوار کے اندر وہ بنا ہوا چند چراغ ولی. ٹھیک ہے. یہ مزار ہے. چند چراغ ولی بھی کہتے ہیں، شاہ ولی بھی کہتے ہیں. یہ چند چراغ ولی زیادہ مشہور ہے. جن چراغ ولی بھی اسے کہتے ہیں. جب میں پیچھے گیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نا جن چراغ ولی حاضری دیں، وہاں پہ سلام کریں رکھے. میں وہاں سلام کرنے گیا، مراقبہ میرا کھلا ہوا تھا، میرے کنیکشن ہو گیا. تو میں نے وہاں پہ جو ہسٹری دیکھی، اگر لاہور میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا مراقبہ نہیں کھلتا، لاہور میں جب جن چراغ ولی زندہ تھے نا، تو جب چلتے تھے تو 2 لائٹیں شاہی قلعے پہ ان کے ساتھ چلتی. لوگ کہتے تھے یہ جنوں کے حکمران ہیں، 2 جن ان کے لیے لال ٹینیں یا چراغ جلا کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا. وہ جب بھی لوگوں کو نظر آتے تھے، اکثر لوگوں کو رات کو نظر آتے کہ وہاں پہ کہ نا کوئی ہستی چل رہی ہے، اس کے دائیں بائیں 2 لائٹیں چل رہی تھی. کہا جاتا ہے یہ جن ساتھ چلتے ہیں، ان کو جن چراغ ولی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں کے بادشاہ، جنوں کے حکمران ہیں. اچھا، ان کی حکمرانی چلتی ہے. اور وہاں پہ جو آگے مقبرہ جہانگیر پہ ان کے 250 سے 2500 قبیلے ہیں جنات کے. وہ رولر ان کے کرتے ہیں. پیچھے ان کی جب لڑائی جھگڑا، بہت بڑی حاوی لڑائی ہوئی تھی، ان کی لڑکی تھی یہاں پہ، ادھر جو ہمارا جو ہے نا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لارس کالج ہے، باغ جناح جسے کہتے ہیں، باغ جناح کے ساتھ جو ہمارا جیل خانہ ہے، جیل خانے کے اندر ایک جگہ جہاں پہ مڑی تھی، جہاں پہ مسان تھا، جہاں پہ قبرستان تھا ہندوؤں کا، ان کے بہت بڑا قبیلہ وہاں پہ ہے. بادشاہی مسجد کے اندر نیک مسلمان ان کی بہت بھی آبادی ہے. اور جو موتی مسجد ہے شاہی قلعے کے اندر، وہاں پہ بہت زیادہ جنات ہے. اگر کچھ فیل کرے تو وہاں پہ ان کے جنات ہیں. میں سوال یہی کرنا چاہوں سر، موتی مسجد کے حوالے سے نا، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے ذکر کی ہے موتی مسجد کے حوالے سے نا، ایک چیز یہ مشہور ہے کہ وہاں پر جنات باقاعدہ طور پر نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ پریزنس ہے نیک جنات. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں موتی مسجد جاؤں، اور موتی مسجد جا کے اگر آپ سورہ مزمل 11 بار پڑھ لیتے ہیں، سورہ مزمل 11 بار پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ سورہ مزمل کی خوشبو اتنی انہیں محبوب ہے، وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو خوشبوؤں کا شدت سے احساس ہوگا، آپ کو روشنیوں کے چھوٹی چھوٹی جگنوں کا بھی احساس ہوگا، اور ایک ہلکی سی مدوشی کیفیت ہوگی، اور آپ کے کندھوں پہ وزن پڑے گا. جہاں بھی جنات ہوتے ہیں، جہاں بھی غیر مرحوم آسٹرل ورلڈ کے ممبر ہوتے ہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک وزن کا احساس ہوتا ہے. موتی مسجد میں اگر آپ جا کے سورہ مزمل پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ مزمل سے اسپیشل میں نے کیا، مجھے جب وہاں پہ جنات تھے، جب میرے ان سے رابطہ ہوا، میرا بڑا ایک شغل کا مسئلہ لگا. جب میں دلی میں تھا نا، آپ بات کر رہے ہیں اس علاقے کی، انڈیا گئے تھے، انڈیا جب میں گیا تو وہاں پہ نا دلی جامع مسجد کے اندر نا ایک ایسا کونا ہے جہاں پہ منہ مبارک پڑے ہوئے، آقا کریم کے بال مبارک پڑے ہوئے، تبرکات پڑے ہوئے. وہاں ہم تبرکات جب دیکھ رہے تھے، تبرکات دیکھنے کے بعد جب میں باہر نکلا نا، مجھے ایک بندہ ملا وہاں پہ. مجھے کہتا ہے کہ میرے نا ایک بھائی ہے، میرے ایک فیملی کزن ہے ہمارا، جاننے والا ہے، وہ بادشاہی مسجد میں رہتا ہے. تو آپ نے یہ چیز نا، یہ میں نے یہاں پہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یا خواجہ غریب نواز سرکار ہے، یا ہمارے پہ پیر نظام الدین اولیاء میر خسرو کے تبرکات ہے، یہ انہیں پسند ہے، یہ آپ نے ان تک پہنچانی ہے. میں کہا پہنچا دیں گے، مسئلہ کون سا ہے؟ میں کہا کیسے پہنچانی ہے؟ کہتے آپ جب وہاں پہ جائیں گے نا، تو آپ بادشاہی مسجد جائیں گے، انہوں نے مجھے کہا کہ جو فلاں مینار ہے نا، مینار کے پاس جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو میں کہا مل جائے گا وہاں. میں واپس جگہ بندہ گیا. میں پریشان ہو گیا.
میں ایک بندہ مجھے ملا جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے باشی مسجد جانا ہے، باشی مسجد جا کے آپ نے یہ تبرکات ہیں، یہ تبرکات وہاں دینی ہے، اور جگہ بھی بتا دی کہاں دینی ہے۔ تو وہاں جب آپ جائیں گے تو وہ جب فلاں مزار ہے اس کا جو مینار بنے ہوئے ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں۔ مینار کے جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا وہاں پہ۔ اچھا۔ تو جسس حیرت مجھے تھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی آسٹر ورلڈ کا ممبر تھا، یہ کوئی انسان نہیں تھا جو نظر ہی نہیں آ رہا ظاہر ہے۔ سی بات پوری ہے۔ گلی میں باہر دائیں میں دوست ساتھ تھے، میں نے اسے کہا ملک بہر دیکھو یار کوئی یہاں کوئی بندہ نہیں، یہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بندہ جو آپ کے ساتھ باتیں کہتا ہمیں تو نہیں پتا کدھر گیا بندہ۔ وہ تبرکات لے کے میں آ گیا تو مجھے یہ تھا کہ یہ تو شک ہے کہ یہ شاہی قلعہ ہو گیا، باشی مسجد ہوگی، یہاں پہ ان کی جنات کی جو بادیاں زیادہ ہیں۔ زیادہ ان کی جہاں رہتے ہیں لوگ۔ میں آیا وہاں پہ اپنے مل میں کچھ عرصے بعد میں اسی بازار پہ گیا، میں وہاں گیا وہ کوئی بندہ مجھے نہ ملے۔ اچھا میں آوازیں شازیں دی، کوئی اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا پتہ نہیں اسماعیل کا کیا نام تھا، آپ یہ نام لیں گے تو وہ بندہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا۔ اچھا میں کوئی نہ ملا، میں نے پھر اسماعیل کہا تو میں نے کہا کوئی نہیں مل رہا، میں نے چیزیں زمین پہ رکھ دی۔ جب زمین پہ رکھ دی میں باتیں کر رہا تھا وہ چیزیں غائب۔ اچھا، تو مجھے سمجھ آ گئی وہ اب سامنے یہاں نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ اب سمجھ جو یہاں پہ کوشچن دیکھنے والوں کو بنے گا کہ جنات تو سردیں پار کر سکتے ہیں۔ میں میرے بھی مائنڈ میں نا یہ آ رہا تھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ تو آ جاتے ہیں تو ان خود دے دیتا آپ کے کے نالج کے لیے، آپ کے علم کے لیے، جنات بھی ایک ملک سے دوسرے انہوں نے اپنی بنا دی علاقے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں نا میرے پاس جب جنات کو حاضر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مینوں مدینے دا کوڈ نہ ملیا، مینوں مدینے دا کارڈ نہ ملیا، کاش۔ جب نعت سناتے ہیں مجھے کوئی جنات کسی مریض کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جمیل کے اندر آتے ہیں، یا شگفتہ آتی ہے یا فہمیدہ آتی ہے، یہ فیمیل جننی ہے، ہمیں دعا کریں مدینے دا کارڈ مل جائے، تو میں کہتا ہوں کارڈ دے کی لوڑ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں خود بھی مدینہ مکہ مسجد مدینہ منورہ جانے کے لیے کارڈ لینا پڑتا ہے۔ اچھا، ہم قبیلی سسٹم ہے، ہم قبیلوں میں قبائل بھی رہتے ہیں، اگر ہم نے جانا ہے تو اپنے قبیلے سے اجازت لینی ہے، اور جہاں جانا اس قبیلے کی اجازت لینی ہے۔ اوکے۔ اب وہ جو دو جن تھے، چاہے رشتہ دار تھے چاہے کزن تھے کیا تھے، وہ اپنی ڈیوٹی وہاں دے رہا تھا، یہ یہاں اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے یہاں پہ، تو وہ ان کو ایک دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے بھی شاید اجازت کو لینا پڑتا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ مکہ مدینہ اگر دیکھیں نا، اگر ان کو اجازت تو سارے جن وہاں ہی بیٹھے رہے جو مسلمان جن ہیں، تو وہاں بھی نظم و ضبط، ہوائی نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے وہاں پہ یہ رہتا ہے۔ تو یہاں جب میں گیا اس کے یہاں تھے، یعنی کہ باشی مسجد جب ہم گئے تو وہ چیزیں غائب ہوگی۔ تو اس طرح لاہور میں اگر کوئی بندہ چاہتا کہ میری دعا فوری قبول ہو، اور وہ بھی جنوں کی حکومت کرتے ہیں بابا جی، جو باغ جناح میں جنات کے کثرت سے قبائل موجود ہیں باغ جناح میں، یا یہ جو کیمپ جیل ہے، کیمپ جیل کے اندر جو مسان ہے وہاں پہ ہندو قبائل کچھ رہتے ہیں، باغ جناح مسلمان قبائل رہتے ہیں، وہاں پہ بابا ترت مراد، بابا ترت مراد، بعض کا ان کا نام عزیز الدین بھی آتا ہے، لیکن ترت مراد کا مطلب ہے فوری دعا قبول ہونا۔ اچھا، آپ باغ جناح میں اگر جاتے ہیں تو باغ جناح کے کونے پہ ایک درویش بیٹھا ہے، اس کا نام ہے، چھوٹا سا مزار ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا یہ میں بتانے سے پہلے ایک بات بھول جو بابا جو چند چراغ ولی ہیں، اگر کسی کا مراقبہ نہیں کھلتا، کیونکہ جب مراقبہ نہیں کھلتا میری باطنی آنکھ نہیں کھلتی، جا کے بابا چند چراغ ولی جو یادگار کے سامنے ہے، میں نے کئی دوستوں کو بھیجا جن کے مراقبے کھلے، وہاں جائیں، سورہ اخلاص پڑھ، ایک تسبیح درود پاک، ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کے بیٹھ جائیں، آپ پہ وزن پڑے گا، آپ نے ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ہفتے 10 سے 15 دن کے اندر آپ کا وزن پڑے گا، وزن پڑنے کے بعد آپ کا جو باطن کا اندھیرا دور ہوگا، آپ کے سامنے روشنیاں نور کے فوارے پھٹنے شروع ہو جائیں گے۔ مراقبہ کھولنے کے لیے لاہور کا نمبر 1 مزار جو ہے وہ نا، اس میں کوئی شک نہیں، لاہور کے شہنشاہ داتا حضور ہیں میاں میر صاحب، ان کے اپنے اپنے مقام ہے، شاہ جمال ہے، اور داتا صاحب کا تو پوری دنیا میں تصرف ہے، لیکن نیچے جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں مراقبہ کھولنے کے لیے، اور جنات کے بھی جو حکمرانی ہے، جنات کا علاج کرنے کے لیے جو بابا چند چراغ ولی جو مختلف نام ہے، جن چراغ ولی جو شاہی قلعے کے پاس جو بابا جی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اگر آپ وہاں جاتے ہیں 8-10 جمعرات ہیں تو آپ کا باطن کا اندھیرا ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ بابا ترت مراد وہ بابا جی جن کے بارے میں جو وہاں پہ جاتے، ایک دن میں گیا تو ایک منسٹر تھے، وہ جب گیٹ پہ آئے نا، سرونگ منسٹر، وہ زمین پہ لیٹ گئے، تو زمین پہ کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے، سارے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا بندہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے سارا کچھ۔ تو جب اس نے سلام کیا، میں یہاں آپ کو دیکھنے والوں کو یہ نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس طرح جائیں، ہر بندے کا اپنا مزاج، میں اپنا اپنا حساب ہے وہ ان جب کا۔ میں نے کھڑا کیا، میں کہا آپ اتنا، اللہ نے آپ کو، ایک بندے نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، آپ یہ کس طریقے سے یہ شرک پلاتے جا رہے تھے؟ کہنے لگا میں جو بھی منگیا مینوں ملیا ہے۔ بابے ترت مراد تھے، میرا باپ، میں آج تک جو بھی اتنے کر کے آیا نا، جو دعا منگی، تو لاہور میں یہ عام خبر ہے، باطنی حلقوں میں، روحانی حلقوں میں، اگر کوئی کہتا کہ میری دعا فوری قبول ہو، میری منت پوری قبول ہو، اور میری ہر بات مانی جائے، تو ترت مراد جو لارس کے لیے باغ جناح کا وہ گوشہ ہے جہاں پہ یہ درویش بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ اگر جاتے، مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ ایک بچی، وہاں پہ ہم جا رہے تھے، بچی بچے آئے ہوئے تھے، تو اچانک وہ بچی نا، اس نے کیا ہوا کہ اس کو بے ہوش ہو گر پڑی، تو مالی نے کہا کہ فوری طور پہ بابے ترت کو لے جاؤ،
انہوں نے کہا تو بادشاہ بابا ترت ہے. میں بھی ساتھ چڑھ پڑا. میں دیکھتے ہیں کہ بابا ترت کی برات گئی, جیسی بابے کے مزار کے اندر داخل ہوئی بچی ہوش میں آ گئی. یہ کیا تھا, جو بھی بچی سے کوئی غلطی ہوئی, کوئی گستاخی ہوئی, کوئی جن جو چبڑ گئے. تو وہاں جو ٹیلے کے اوپر بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا, جب بچیاں وہاں پہ کوئی اگر کوئی غیر اخلاقیت کرتا ہے تو دونوں بھی ہوش پڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جنات کی ایسی کثرت ہے باغ جناح کے اندر کہ وہاں پہ بادشاہ تو ان کا بابا ترت مراد ہے, جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, جہاں پہ کوئی دعا کریں فوری طور پہ کہتے ہیں ترت مراد کا مطلب فوری قبول ہونی, جیسے دعا کی نہیں اگلے دن آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ جو پرانے سے پرانے مریض ہے, وہ جو پرانے سے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کائنات کا بادشاہ رب ہے, لیکن رب اپنے دوستوں کی دعائیں, دوستوں کو مقام دیتا ہے, عزت دیتا ہے. ترت مراد یقیناً اللہ کے آنکھوں ایسی اس نے نیکی کی ہوگی کہ اللہ اس کو عزت دیتا ہے. بادشاہ رب بھی ہے, کائنات کے مالک رب بھی ہے, رب بھی کرتا ہے, لیکن بعض کو اپنے بیلیوں کو بلے بلے کرانے کے لیے. تو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اگر وہ ترت مراد جا کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, درود پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں, تو فوری دعا قبول ہوتی ہے. بالکل. اچھا, آپ باغ جناح کا ذکر کر رہے تھے, تو اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ سن یہ رکھے کہ جو یہ جنات کی رہائش گاہ ہوتی ہیں موسٹلی یہ درختوں پہ رہتے ہیں, تو باغ جناح میں درخت ہی درخت ہیں, اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سنسان ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے, جب بھی کوئی گھر آپ بناتے ہیں تو وہاں پہ اگر انگور کی بیل ہے اور درخت آپ نے پھلدار درخت کاٹ دیا ہے, آقا کریم نے سختی سے منع کیا کہ پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا. میں نے بے شمار ایسے گھر دیکھے, میرے پاس کیس آتے ہیں کہ درخت کاٹا, کوئی بندہ بے ہوش ہو کے گر گیا, بندہ مر گیا وہاں پہ, اور گھر والوں کی مصیبتیں, بیماریاں, پریشانیاں, ٹینشنیں ختم ہی نہیں ہو رہی. کوئی نہ کوئی بیماری, کوئی نہ کوئی مقدمہ, کوئی نہ کوئی کیس, لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, ایسی بیماریاں جن کا وجود ہی نہیں ہے. اور جب اس کو ہم نے حاضری کی, چیک کیا, تو کہا گیا جنات نفرت غصے میں کہ انہوں نے ہمارا گھر برباد کیا, ہم نے ان کا گھر برباد کرنا ہے. تو بھٹی صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ میں نے ابھی گھر بنانا ہے, میں نے لاکھوں کا پلاٹ لیا ہے, اوپر درخت لگے ہوئے 4-5, کوئی سیب کے, کوئی آم کے, مثال ہے کسی بھی پھل کے, میں کیا کروں پھر؟ اب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں نے اس کے جنوں سے پوچھا, میں نے جنوں سے سوال کیا کہ دیکھیں ہم نے ہم تو آپ ہمیں نظر نہیں آتے, یا تو آپ سامنے آ کے کہہ دیا کریں, وہ کر دیا کریں. آپ یا تو نظر آئے نا, نظر آپ آتی نہیں کہ بندہ بیچارہ نیا پلاٹ لیتا ہے, خالی جگہ پڑی ہے وہاں پہ, یا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پلاٹ لیا, وہاں پودے لگا دیے, 10-15 سال بعد اس نے مکان بنایا, وہ پودے کاٹے اس نے. اور آپ اکثر جب لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے درخت کاٹا, کوئی بندہ اسی دن گر کے مر گیا, کچھ کو چوٹ لگی, کوئی بیمار ہو گیا, پریشانی ہو گیا, آپ نے کرنا کیا ہے. جنات نے مجھے بتایا, کہتے ہیں کہ رسم میں ہم بڑی لہری سی قوم ہے, 11 روٹیاں بنائیں, درخت کاٹنے سے پہلے رات 11 روٹیاں وہاں رکھ دیں, اور کہیں کہ ہم نے کل یہ درخت کاٹنا ہے, ہماری طرف سے یہ توشہ ہے, ہماری طرف سے یہ قبول فرمائیں. اچھا, قبول فرمائیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسری بات طریقہ کیا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور کام کریں تو آپ ہرمل گوگل لیں, 5 تولہ ہربل لیں, 5 تولہ گوگل لیں, اس پہ سورہ یونس, سورہ طٰہٰ ایک بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار ایک دفعہ پڑھیں. یہ وہاں پہ 7 دن دھونی دے, پھر یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 2 کام. تیسرا, اگر ایسی جگہ خالی پلاٹ پہ آپ سورۃ طارق صرف 2 دن 101 بار بآواز پڑھ دیں تو وہاں سے یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 2 کام. تیسری بات, عرق گلاب لیں, عرق گلاب پہ آپ سورہ یونس, سورۃ طٰہٰ ایک بار اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار پھونک کے وہاں پہ اگر سپرے 3-4 دن کریں پھر بھی چلے جاتے ہیں. آخری بات, اگر اس پلاٹ پہ کسی شام کے وقت جائیں, چاروں کونوں میں 2 دن کھڑے ہو کے اذان دے دیں یا موبائل چلا دیں اذان کا, پھر بھی یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر اگر آپ درخت کاٹتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے. ویسے میرے ایک جاننے والوں کو اس طرح سے تھا, ان کے گھر میں درخت تھا, انہوں نے کاٹ کے اس جگہ پہ کمرہ بنانا تھا, تو ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ایک روحانی مولوی سے رابطہ کیا, وہ آئے, آ کے انہوں نے اپنی جو بھی پڑھائی کی, کافی دیر وہ کھڑے ہو کے پڑھائی کرتے رہے, سردی کا موسم تھا, پڑھائی کافی دیر کھڑے ہو کے کرتے رہے, انہوں نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا, ان کو بتایا کہ بھائی ہم نے یہ درخت کاٹنا ہے, تو لہٰذا آپ چھوڑ کے اب عام بندے کے پاس نالج نہیں ہے. ہاں, لیکن وہ آپ نے جو طریقہ بتایا وہ کریں. بالکل, اگر بیسٹ طریقہ کہ آپ کسی مولوی سے رابطہ کریں, کوئی نیک بندے سے رابطہ کریں, یار جی دیکھ لیں. اب پرابلم کیا آتی ہے حسن بیٹا, کہ میرے جیسے فراڈیے جھوٹے تو ہر گلی میں بیٹھے ہیں. میں مزہ کرتا ہوں, عمل نیک ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ بڑا فرق ہے. آپ اگر کسی چلے یا کسی قاری صاحب کے پاس, کسی بنگالی کے پاس ہے, تو یہ آپ خود جانتے ہیں کہ 100 میں سے 80 فراڈی ہیں. سر یہ ایک سوال ہے امپورٹنٹ, میں اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. سر آپ اس فیلڈ میں ایک عرصے سے ہیں, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے, بڑے لوگ آپ کو چاہتے ہیں, دیکھنے والے بھی بہت سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت چاہتے ہیں, آپ کو پیار کرتے ہیں. میں بھی آپ سے ذاتی طور پہ بڑا کچھ سیکھتا ہوں, بڑے ہیں آپ ہمارے. سر ایک عام بندہ میرے جیسا کیسے فگر آؤٹ کرے کہ میرے گھر میں مثال ہے اگر کوئی مسئلہ آ گیا, اللہ نہ کرے, تو میں کیسے دیکھوں کہ میرے گلی محلے میں یا آس پڑوس بہت سارے معالج بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے پاس جاؤں؟ بڑا اچھا سوال, کیسے فگر آؤٹ کرے بندہ ٹھیک ہے؟ میری پسند کا سوال کیا ہے آپ. پہلی بات ہے کہ فوری طور پہ کسی کا آپ نے نام بتایا تو اس پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے اس محلے سے اس کا ڈیٹا لینا کہ یہ کیسا بندہ ہے.
ٹھیک ہے. برے بندے کا ہر دوسرا بندہ چیخے مارتا ہے, ہوں. افرادی یہ جھوٹا ہے, بات جو رہے تو ایک کام. اگر وہ پیسے مانگتا ہے تو فوری طور پہ سمجھ جائیے ڈرامہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. دو کام ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری بات ہے کہ اگر وہ ہمارے آقا کریم کی شریعت کے مطابق نماز روزے کا پابند ہے تو کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھی تین ہو بات گئے. اگر بچیاں اس کے سامنے تو بچیوں کو وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے, بیٹی بہن کہہ رہا ہے کہ نہیں, صحیح ہے. اس کی نظروں میں اگر شیطان رقص کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اور بندہ ہے. تیسری بات ہے کہ اگر وہ پیسے مانگتا ہے تو وہ بھی فراڈی جھوٹا ہے. تیسری بات وہ جو آپ سے امال کراتا ہے وہ امال کیسے کراتا ہے, کہتا ہے مجھے اینی من گوشت دے دو, اینی کسوری دے دو, اینی زعفران دے دو, اینی مینو امبر دے دو, بکرا لاؤ, مشتری یہ دے دو, لاؤ, بکرا وہ دے دو, لاؤ. فوری طور پہ فراڈی سمجھے. ٹھیک ہے. جو بندہ خدا کے لیے کرتا ہے, پیسے آپ سے نہیں ڈیمانڈ کرتا, اور اسلامی جو ہمارے علاج ہیں, سورہ بقرہ ہے, سورہ بقرہ کی آخریتیں ہیں, سورہ مومنون ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, ان کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کی بات مان لیں ٹھیک ہے. جو بندہ غیر شرعی بات کرتا ہے فوری طور پہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, اس کی شہرت پتہ کریں, اس کا کردار پتہ کریں, آپ کے ساتھ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے, پھر آپ اس بندے کے قریب ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز, ایک اور سوال جو دماغ میں پھنسا ہوا تھا, جنات کے بارے میں ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ فرشتے, جنات, موکل, اب جو موکل ہے وہ کیا فرشتوں میں فال کرتے ہیں یا جنات میں فال کرتے ہیں؟ جو موکل فرشتوں میں نہیں کرتے, اچھا. جنات میں نہیں کرتے. جنات کا ماخذ ہے آگ کا خاص شعلہ جس سے یہ پیدا ٹھیک ہوتے ہے, ہیں. وہ جنات تو جو الگ ہو فرشتے گیا. ہیں وہ نور سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آنا ہے موکل, یہ بھی کہیں نہ کہیں نور سے ملتی جلتی قسم ہے کہ جب کوئی ذکر اذکار کرتا ہے, جب کوئی سورہ مزمل کرتا ہے, سورہ ساری صورتیں اے یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے, یا مالک یا آیت کریمہ پڑھتا ہے, تو اس نور سے بعض اوقات ان کی پیدائش ہونی شروع ہوتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نور کی سے تخلیق, پیدائش ہوتی ہے. پیدائش یا اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے. تو یہ نوری مخلوق اسے ہم کہیں گے, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے اس فرشتوں کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ آگ سے, جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں, یہ فرشتوں کے قریب ہیں, یہ جنات کے قریب بالکل نہیں. اور یہ مطلب پراپرلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کا باطن کھل چکا ہے, جن کے اچھا. باطنی آواز بیدار ہو چکے ہیں, جن کا مراقبہ کھل چکا ہے, جو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جن کا اندر جو سسٹم اتنا لطیف ہو گیا ہے کہ وہ لطیف اور باطن کی دنیا سے متعارف ہو سکے, ان سے کرتے ہیں. عام بندے کے لیے ان سے کمیونیکیشن کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا بٹی صاحب, ہم لاہور کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لاہور کی آپ نے بتایا, اندرون میں آپ نے کافی ساری جگہیں بتائیں, جناح باغ کا بتایا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ٹائم, یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں یا بھارت میں یا جو بھی ملک ہم دیکھیں, جو سٹیز ہیں, جو چھوٹی سٹیز تھیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, بڑی ہو رہی ہیں, پھیل رہی ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ لاہور جو ان سے پہلے اس طرح تھا, اب جو رائیونڈ والی سائڈ دیکھ لیں یا کالا شاکاکو والی سائڈ دیکھ لیں, وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوئے باقی ایریاز بھی بیچ میں آ رہے ہیں جو کہ سنسان تھے, جو جنگل تھے, جنگل بیابان کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. اب وہ سوسائٹیز بن گئی ہیں. میں کسی سوسائٹی کا نام نہیں لے رہا, ویسے کہہ رہا ہوں کہ آبادی بڑھ گئی ہے. تو وہ جو سنسان علاقے ہیں, ظاہر سی بات ہے جنات کے بسیرے, ظاہر سی بات ہے درخت اور بے شمار درخت کاٹے بھی گئے ہوں گے. لوگ جب شفٹ ہوتے ہیں یا پلاٹ لیتے ہیں, کیا پڑھائیاں کریں یا گھر بناتے ہوئے کیا کریں, کیا سورہ طارق کا جو وہ کلوں والا عمل ہے, پلاٹ کے اندر وہ کلوں سے حصار کر لیں؟ ابھی بتاتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے آبادیاں پھیل رہی ہیں, آپ حیران ہوں گے. میں نے پروگرام کیا تھا, ہم 4-5, میں تو اسٹوڈنٹ تھا, کالج بھی وہاں پہ گئے. ڈیفینس کے اندر ایک گاؤں تھا, ڈیفینس کے اندر ایک گاؤں تھا, ایک گھر تھا, اس کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن آگ لگ جاتی تھی. اچھا, حیران کن بات بیٹا یہ تھی کہ وہ ماچس گھر میں رکھتے ہی نہیں تھے. اچھا, پھر بھی آگ لگتی تھی. وہ ماچس جب صبح ضرورت پڑتی تھی پڑوسیوں سے لا کے جلا کے پھر ماچس چھوڑاتے تھے. اوکے. ہم نے سارے سوال کیے, اور گھر جلا ہوا, دیواریں, الماریاں, کھڑکیاں ہر راکھ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 6 مہینے سے کیا ہوا, پھر اس کا علاج بھی کیا, اللہ نے شفا بھی دی ان کو. پچھلے 6 مہینے سے کوشش کریں, جب کہتے جنات اپیرنس دیتے ہیں, جب کوئی نیا گھر بنا کے تھا, ہم نے یہاں پہ ہمارا درخت کاٹے, ہم نے یہاں مکان بنانے کے بعد شروع ہو گیا. وہ تو ٹھیکیدار نے کرنا ہے, ہمیں کیا پتا. انہوں نے شدت اتنی کی کہ ماچس گھر میں ہے ہی نہیں. اس سے بڑی کیا بات ہے. کہتے پھر ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے نا وہ جو سوئی گیس کی لائن تھی وہ بھی کٹوا دی. اچھا, ہم نے سلنڈر بھی کٹوا دیا, ہم نے تیل والا چوسا ہیٹر بھی گھر سے نکال دیا. احتیاط کرتا نا بندہ, ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آگ کا مخرج, کوئی آگ کا وجود ہو ہی نہ, سارا گھر جل کے ہر دوسرے دن ہر دوسرے دن جل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایسا مقام آ گیا, کسی گھر میں آگ لگ رہی ہے, پانی کے, میں سبرا آباد میں کیا تھا, گھر میں نا وہ ہانڈی پکاتے تھے نا, تو ہانڈی کا اتنے تنگ کرنے کے طریقے ہے نا, ہانڈی کے اندر سے غلاظت فضلہ, اس سے زیادہ پین کیا ہو سکتی ہے. کھانا بنایا نا, ڈھکن کھولا تھا, گند پڑا ہوا ہے, گٹر پڑا ہوا ہے, سارا کچھ پڑا ہوا ہے, یا پھر سو رہے تھے پانی کی بالٹیاں اوپر گر رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب ایسے آپ گھر لیتے ہیں, آپ کو جگہ لیتے ہیں, آپ نے کرنا ہے کہ اس گھر کو صاف کیا جائے. 3-4 کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو آقا کریم نے کہا کہ جہاں پہ یہ شیطان ہی ہے نا, جہاں پہ سورۃ بقرہ کی کیسٹ CD تلاوت کی جائے, وہاں پہ جنات بھاگ جاتے ہیں. اب ہمارا پرابلم ہے کہ سورۃ بقرہ لمبی ہم نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کرنا ہے, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر آپ 11 بار پڑھ لیں باواز,
اس سے ہی چلے جاتے ہیں وہاں سے. ایک کام. دوسرا کام, ایسی جگہوں پہ آپ 4 کونوں میں کھڑے ہو کے اگر مغرب کے وقت اذان دیتے ہیں آپ تو اذان سے ہی چلے جاتے ہیں. 2 کام, اگر سورہ بقرہ باواز آپ 101 بار پڑھ دیں ایک دن اور احتیاطاً آپ 2 دن پڑھ لیں, یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. 2 کام. تیسرا کام, عرق گلاب لیں, اس پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 پڑھیں, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھیں. اگر اس کا سپرے کونوں میں 2-3 دن کریں یہ چلے جاتے ہیں. ایک اور کام, حرم الگوگل لیں 5-5 تولہ, اس پہ سورہ یونس کی ایک دفعہ پڑھیں, سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھیں, سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار پڑھیں. اس کی 7 پڑیاں بنا لیں, 5 پڑیاں میں روزانہ وہاں پہ دھونی دیں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں چلے جاتے ہیں. اس سے بھی آسان کام, آپ گھر میں کہیں کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے سورہ طارق پڑھ دیں, چلے گئے. آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے 41 بار پڑھ لی, آپ نے پہلی پھونک ماری, سامنے اس خیال کے ساتھ یہ چیزیں چلی جائیں, دوسری دائیں ماری, تیسری بائیں ماری, چوتھی پیچھے ماری, پھر بھی یہ گھر صاف ہو جاتا ہے. آپ اس گھر میں داخل ہو گئے, آپ نے بصیرہ کر لیا ہے, کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی میری ماں بہن کوئی وہاں پہ اگر سورہ بقرہ روزانہ پڑھتی ہے, ایک اگر نہیں پڑھتی تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتی ہے, تو یہ چیزیں چلی جاتی ہے اور گھر صاف ہو جاتا ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ تو سمجھ آ گئی ساری چیز. میں نے ایک اور بیچ میں ایڈ کی تھی کہ مثال ہے سوسائٹی کے پلاٹ لینے, سب سے پہلے مکان کھڑا کرنے سے پہلے پلاٹ کے اوپر کیا پڑھائی کریں؟ 3-4 طریقے میں بتاتا ہوں کہ لوگ بجائے میں ایک اور کام کرتا ہوں. آپ 4 اینٹیں لیں, ہر اینٹ پہ 25 بار سورہ طارق پڑھیں, 4 کونوں میں لگا دیں, بنیادوں میں اینٹوں پہ 4 اینٹوں پہ لگائیں, 4 اینٹیں پکڑے نا پہلے ٹھیک ہے, مکان بنانے سے پہلے, ہر اینٹ پہ 25 بار سورہ طارق پڑھ دیں. ٹھیک ہے, پڑھنے کے بعد وہ 4 اینٹیں 4 کونوں میں لگا دیں. ایک کام ہے, صحیح ہے. کچھ لوگ کیل استعمال کرتے ہیں, 4 کیل لیں, ہر کیل پہ 25 بار سورہ طارق پڑھے, 4 کونوں میں لگا دیں. 2 کام, کچھ لوگ لیتے ہیں عرق گلاب لیتے ہیں, اس پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار پڑھیں, وہ عرق گلاب میں اینٹیں 4 بگو کے وہ وہاں لگا دیں. یہ سارے افیکٹو طریقے کوئی بھی کریں گے تو گھر صاف ہوتا ہے اور گھر محفوظ رہتا ہے. وہ حصار بن جاتے ہیں نا, اس کے بعد پھر چیزیں انٹر نہیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑا اچھا لگا پھر سے آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر کے, بڑا مزہ آیا. کریں کہ لاہور کے ابھی بہت سارے ایریاز رہ گئے ہیں, بہت کچھ رہ گیا, اور پنجاب کے اور پاکستان کے بہت سارے ایریاز رہ گئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اور جنات کی قسمیں کیا ہیں, جنات کے طریقے کیا ہیں, وہ کلوے شلوے ہیں, جو جنات ہیں, چڑیلے ہیں, یہ ساری لمبا ٹاپک ہے, یہ لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ. بالکل آپ کی جو انٹرسٹنگ واقعات ہیں ماشاءاللہ, آپ ہر دفعہ ایک انٹرسٹنگ چیز سناتے ہیں, تو اس پروگرام میں ذاتی طور پہ بہت مزہ آیا. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.